امین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل و بالغ پر نماز فرض ہے، اور نماز کے اندر بھی 7 فرائض ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ویسے تو پوری نماز ہی آنی چاہیے، لیکن نماز میں بھی پہلے شرائط ہیں، کچھ کنڈیشن ہیں کہ وہ نماز جب ہم شروع کریں تو وہ کنڈیشن کمپلیٹ ہو جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا۔ مثلا اس کی وضو درست ہو، اس کا غسل درست ہو، جس جگہ نماز پڑھنے وہ جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور قبلے کی طرف منہ ہو، جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا وقت بھی ہو، تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز کیا جائے اور اس نماز کی نیت بھی ہو۔ تو یہ تو ہیں کنڈیشن جنہیں شرائط کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں فرائض پر۔ نماز میں 7 فرض ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس میں سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ اب اگر اس میں کسی نے نماز شروع کرتے ہوئے صرف اتنا کیا، یا صرف ہونٹوں کو حرکت دی مگر تلفظ کچھ بھی نہ ہوا، کان میں آواز بھی نہ گئی، اتنی آواز ضروری ہوتی ہے کہ خود اپنا کان سنے۔ اگر اتنی بھی آواز نہیں ہے تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، کیونکہ پہلا فرض جو تکبیر تحریمہ تھا وہ ادا نہیں ہوا، اور شرائط میں جو سب سے آخری شرط تھی، آخری کنڈیشن تھی تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کرنا، وہ نہیں ہوئی، اس وجہ سے اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہا تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ جب امام کے پیچھے آپ نماز کے لیے شامل ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک بار سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں، اور اس کے بعد دوسری بار اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں شامل ہو۔ اگر آپ نے امام کو رکوع میں پایا تو کیا کریں گے؟ پہلے آپ کریں گے اللہ اکبر اور یہ کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر اس کے بعد دوسری بار اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی امام کا رکوع اور آپ کا رکوع میچ ہو گیا تو آپ کو وہ رکعت مل گئی۔ اگر امام صاحب اٹھ رہے ہیں اور آپ رکوع میں جا رہے ہیں، لیکن دونوں کو یہ پوزیشن مل گئی کہ جس کو رکوع کی ڈیفینیشن کہا جاتا ہے، جو ہم نے آپ کو پچھلے درس میں ہی بتائی تھی، آج بھی ہم اس کو انشاءاللہ ریوائز کریں گے۔ تو اگر دونوں رکوع میں تھوڑی دیر کے لیے بھی جمع ہو گئے تو آپ کو یہ رکعت مل گئی۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے اور آپ رکوع میں ہیں، آپ پھر رکوع میں گئے تو آپ کو وہ رکعت نہیں ملی، وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ تو کرنا یہ ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے ہوں اور امام صاحب پہلے سے رکوع میں ہوں تو ایک بار سیدھے کھڑے رہ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ وہاں باندھے جاتے ہیں جہاں کچھ پڑھنا ہو۔ دیکھیں عید کی جو تکبیریں ہوتی ہیں ان میں ہاتھ نہیں باندھے جاتے، کیوں؟ کیونکہ ان تکبیروں کے درمیان کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ تو جب تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہو وہاں ہاتھ باندھے جاتے ہیں، ورنہ ہاتھ کھلے رکھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کھلا رکھے اور دوسری بار اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں چلے جائیں۔ آپ کہیں گے میں نے ثنا نہیں پڑھی، تو ثنا پڑھنا سنت ہے، اگر آپ ثنا پڑھیں گے تو آپ کی رکعت نکل جائے گی۔ تو یہاں اس مقام پر آپ ثنا نہ پڑھیں بلکہ 2 تکبیروں کے ساتھ، پہلی تکبیر تحریمہ اور دوسری تکبیر رکوع کی کہہ کر آپ رکوع میں چلے جائیں۔ ہاتھ کس طرح اٹھانے ہوتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ، جب آپ قبلہ رو ہیں تو آپ کے ہاتھ بھی قبلہ رو ہوں، بہت زیادہ کھلے ہوئے نہ ہوں، بند نہ ہوں، ایسے نہ ہوں، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کی یہ کانوں کی لو کو لگے، اور ہاتھ سیدھے ہوں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیجئے۔ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ اوپر آئیں گی اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنائیں گے، اس طرح ہاتھ باندھنے ہیں۔ کسی نے اس طرح بھی باندھے تو نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن سنت یہ ہے کہ اس طرح ہاتھ باندھے جائیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، آپ کا پہلا فرض ہو گیا، تو دوسرا فرض ہے قیام۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ تو کہاں کہاں کون کون سی نماز میں قیام ضروری ہے؟ تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہر فرض نماز میں قیام شرط ہے۔ ہر فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ وتر کی جو نماز ہے وہ واجب ہے، وہ بھی کھڑے ہو کر پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ جو فجر کی سنتیں ہیں وہ بھی کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، کیونکہ فجر کی سنتیں اگرچہ سنت کہلاتی ہیں مگر قریب بواجب ہے، لہٰذا جتنے فرائض ہیں وہ، اس کے علاوہ وتر کی نماز اور فجر کی سنتیں
اور عیدین کی نماز یہ آپ کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے جب تک کہ کوئی عذر نہ ہو۔ باقی سنت نفل بیٹھ کر اگر کسی نے پڑھی تو اس کے ہو جائیں گے، لیکن فرض نماز اس نے اگر بیٹھ کر پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی اگر بلا عذر ایسا کیا تو۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو۔ کتنی دیر کھڑا ہونا ہے؟ اتنی دیر کھڑا ہونا ہے جتنی دیر میں قرات کی جا سکے، اتنی دیر قیام فرض ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو وہ واجب ہے، تو اتنی دیر قیام واجب ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور سورت بھی ملانی ہے، تو نماز تو پوری ہی پڑھنی ہے، لیکن فرض کتنا ہے کہ جتنی دیر میں قرات ہو سکے اتنی دیر کا قیام فرض ہے۔ اگر کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے تو کیا کریں؟ تو آپ کسی چیز کے سہارے سے کھڑے ہو سکتے ہیں، بیساکھی کے سہارے سے، کسی اسٹک کے سہارے سے کھڑے ہو سکتے ہیں، دیوار کے سہارے سے کھڑے ہو سکتے ہیں اگر تو کھڑے ہونے میں تکلیف ہو۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جو شخص کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہ ہو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص سجدہ نہیں کر سکتا وہ بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو دو لوگ ایسے ہیں جن پر سے قیام ساقط ہو جاتا ہے، یعنی قیام کے جو فرض ہے، قیام کی فرضیت ان دو لوگوں پر نہیں ہے۔ وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ نمبر ایک کہ جو کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے یا جو کھڑا نہ ہو سکے وہ، اور نمبر دو وہ جو سجدہ نہیں کر سکے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو سجدہ نہیں کر سکتے، یا سجدے میں چلے گئے تو اٹھ ہی نہیں سکیں گے کیونکہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور موومنٹ اتنی آسان نہیں رہتی، اٹھنا بیٹھنا اتنا آسان نہیں رہتا۔ تو ویسے چلتے پھرتے ہیں، وہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں، بیڈ پہ لیٹتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سجدے میں نہیں جا سکتے، کیونکہ سجدے میں جانے کے لیے ساتوں ہڈیاں زمین پہ لگتی ہیں، گھٹنے زمین پہ لگتے ہیں، سر زمین پہ لگتا ہے، تو ہر ایک کی بعض اوقات یہ سچویشن نہیں ہوتی کہ وہ آسانی سے سجدہ کر سکے۔ تو جو لوگ سجدہ نہیں کر سکتے یا جو لوگ قیام نہیں کر سکتے ان پر سے قیام ساقط ہے۔ اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھیں یا چاہے کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ کرسی پہ بیٹھ کر اگر نماز پڑھیں تو اس کے تفصیلی احکام ہیں جو مکتبۃ المدینہ کی ایک رسالہ ہے، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کرسی پر بیٹھ کر کرسی پر نماز کے احکام، یا اس طرح کا کچھ اس کا نام ہے، وہ آپ حاصل کر لیجئے، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ خاص وہ لوگ کہ جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھنے والا رکوع کیسے کرے گا، کرسی پہ بیٹھنے والا سجدہ کیسے کرے گا، تو اس میں ڈیٹیل سے لکھا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا سا قیام کر سکتے ہیں، یعنی تھوڑی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، تو جتنی دیر وہ کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں، یعنی اللہ اکبر کہیں، اور اگر تھوڑی دیر مزید کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہوں، ورنہ اس کے بعد پھر کرسی پر بیٹھ جائیں، یعنی کم از کم تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کے کہہ لیں، کم از کم تھوڑی دیر کا قیام کھڑے ہو کر لیں، اور پھر اس کے بعد وہ بیٹھ جائیں۔ معمولی سی تکلیف کی وجہ سے، معمولی سے زخم کی وجہ سے، یا یہ سمجھ لینا کہ ہر بیماری میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ذرا بخار ہوا، فیور ہوا تو بیٹھ کے نماز، تو ہر بیماری میں سمجھ لینا کہ بیٹھ کے نماز پڑھنا الاؤ ہے، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ صرف اور صرف وہ بیماری کہ جس کی وجہ سے آپ قیام نہیں کر سکیں یا سجدہ نہ کر سکیں، وہاں قیام کی شرط یا فرضیت ختم ہوگی، ادروائز قیام فرض ہے، اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز ہوگی ہی نہیں، بلکہ اگر بلا عذر چھوڑا ہے تو نماز نہیں ہوگی، عذر ہو تو پھر الگ بات ہے، جو میں نے آپ کو عذر بیان کر دیا۔ اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نفل نماز تو بیٹھ کر ہی پڑھتے ہیں، وطر کے بعد کے 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور پوچھو تو کہیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو بیٹھ کے پڑھتے تھے، تو ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بیٹھ کر پڑھ لیں۔ تو بھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ساری رات قیام بھی فرمایا ہے، پھر آپ وہ والی سنت بھی پوری کریں نا، میٹھا 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 ہپ ہپ، تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو بیٹھ کر نماز پڑھنا، اس سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز سے آدھا ثواب ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ البتہ عذر کی وجہ سے جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں نفل کی، نوافل کی یا سنت غیر موقدہ کی، اور اس کے علاوہ جو فرض ہیں، فجر کی سنتیں ہیں اور جناب وطر ہے، وہ تو آپ بیٹھ کر پڑھ ہی نہیں سکتے، صرف وہی بیٹھ سکتا ہے کہ جس کو عذر ہو۔ تو پہلا فرض ہوا تکبیر تحریمہ، اور دوسرا فرض ہے قیام یعنی کھڑے ہونا، تیسرا فرض ہے قراءت یعنی کچھ نہ کچھ پڑھنا۔
قرات کہتے ہیں پڑھنے کو، اور اس میں آواز کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ اپنے کان خود سنیں. دل ہی دل میں پڑا، ہونٹ بھی بند ہے یا ہونٹ ہل رہے ہیں، زبان نہیں ہل رہی، تو یہ قرات نہیں مانی جائے گی. تو اگر کوئی شور نہیں ہے تو قرات میں اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اپنے کان سنیں. کچھ لوگ اتنا زور سے پڑھتے ہیں کہ ساری سب کو سناتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے دوسروں کی نماز میں خلل کرنا. صرف آپ اتنی آواز میں پڑھیں کہ جس میں آپ کے کان خود سنیں، اتنی آواز ہونی چاہیے، اور صحیح مخارج کے ساتھ، یعنی آہستہ آہستہ پڑھیں، تمام مخارج درست ہو، تا اور طا کا فرق رہے، ہا اور ہا کا فرق رہے. ایسا نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ آپ نے کیا پڑھا؟ قرآن تو عربی میں نازل ہوا اور اس میں ہا اور ہا کا فرق ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو اسی طریقے سے تا اور طا کا فرق، اور اسی طریقے سے قاف اور کاف کا فرق برقرار رکھنا ہے. بلکہ اگر یہ فرق آپ نہیں رکھتے تو بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے. جیسے کوئی سورہ اخلاص پڑھے قل هو اللہ احد، اس کا معنی ہے کہو اللہ ایک ہے، قل آپ فرمائیے اللہ ایک ہے. اب اگر کوئی اس قل کو کل پڑھے، یعنی وہ ڈنڈی والے کاف سے پڑھے قل هو اللہ احد، تو کل کا مطلب تو ہے کھاؤ، قل هو اللہ احد کھاؤ اللہ ایک، تو معاذ اللہ یہ تو معنی ہی غلط ہو گیا. تو اس طرح نماز نہیں ہوگی اگر اس طرح کی بڑی غلطی کریں گے تو اس لیے جو پڑھیں وہ صحیح مخارج کے ساتھ پڑھیں، درست پڑھیں. کسی حافظ صاحب کو، کسی عالم صاحب کو سنا دیجئے، آپ اپنی نماز ایک بار سنا دیجئے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے نہیں. جو مقتدی ہے، مقتدی کو قرات جائز نہیں ہے، یعنی جب ہم امام کے پیچھے ہوں گے تو قرات نہیں کریں گے، بلکہ امام صاحب قرات کریں گے اور ہم خاموش کھڑے رہیں گے. جب وہ سورہ فاتحہ مکمل کر لیں گے تو ہم آہستہ آواز میں آمین کہیں گے. پھر امام صاحب دوسری صورت پڑھیں گے، اس وقت بھی ہم خاموش رہیں گے. امام صاحب تیسری اور چوتھی رکعت میں خود پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں آواز نہیں آ رہی ہوتی، ہم اس صورت میں بھی ہم خاموش رہیں گے. تین فرضوں کے بعد کون کون سے فرض ہو گئے؟ سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام، تیسرا فرض ہے قرات. اب آ جاتے ہیں رکوع کی باری. قرات مکمل کر لینے کے بعد اگلا جو فرض ہے وہ ہے رکوع. رکوع کرنا فرض ہے. رکوع کی دو کنڈیشن ہے. ایک ہے منیمم رکوع اتنا ہونا چاہیے. وہ کتنا ہے؟ وہ اتنا ہے کہ اگر آپ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں کو ٹچ ہوں، اتنا رکوع تو ضروری ہے. ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں کو ٹچ ہوں، اتنا رکوع ضروری ہے. اور صحیح رکوع یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو جب آپ پکڑیں گے تو دونوں ہاتھ سیدھے اور آپ کی کمر سیدھی ہو، تو یہ پراپر رکوع ہے. لیکن جو لوگ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کمر کی تکلیف کی وجہ سے زیادہ نہیں جھک سکتے، تو وہ کم از کم اتنا جھکیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. تو یہ رکوع کی ادنا سچویشن ہے. رکوع میں بہتر یہی ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ عز و جل بندے کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع و سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے. یہ قومے کی بات ہو رہی ہے. رکوع اور سجدے کے درمیان جو ایک چیز ہوتی ہے جس کو قومہ کہتے ہیں. لیکن پہلے آپ نے رکوع سمجھ لیا. رکوع کیا ہے؟ رکوع میں ہماری نظریں دونوں پیروں کے درمیان ہو، رکوع میں اپنے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو، رکوع میں ہاتھ سیدھے ہو، رکوع میں آپ کی کمر سیدھی ہو، اتنی سیدھی ہو کہ کوئی پانی کا پیالہ بھی رکھے تو نہ گرے. ایسی کمر سیدھی ہونی چاہیے. اگر عذر ہو تو پھر الگ بات ہے. عذر نہیں ہے تو اچھی نماز پڑھیں. اور پھر کہ کوئی لوگ اپنی گردن ایسے اوپر رکھتے ہیں، کوئی بالکل نیچے رکھتے ہیں، تو اپنا سر جو ہے وہ آپ کمر کی سیدھ میں رکھیں. اور اس کے بعد یہ رکوع ہو گیا. اب اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے، سمع اللہ لمن حمیدہ، تو اب آپ ذرا ٹھہریں اور یہاں آپ نے کہنا ہے ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد. اور اگر نفل پڑھ رہے ہوں تو یہ کہیں اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو یہ کلمات کہنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے. کچھ لوگ پورے کھڑے ہوتے نہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں. ان کے لیے یہ فرمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل اس بندے کی طرف نظر نہیں فرماتا جو رکوع اور سجدے کے درمیان کمر سیدھی نہ کرے. تو رکوع اور سجدہ اس کے درمیان آپ کی کمر بالکل سیدھی اسٹریٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد اگلا فرض ہے رکوع. آپ نے سمجھ لیا. پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض قیام، تیسرا فرض قرات، اور یہ تین فرض تو کھڑے کھڑے ادا ہو گئے. اب رکوع میں گئے تو یہ چوتھا فرض ہے. رکوع سے اٹھنا فرض نہیں ہے لیکن واجب ہے، تو یہ بھی ضروری ہے، واجب نہیں چھوڑ سکتے. تو کھڑے ہوئے یہ قومہ کہلاتا ہے.
اس میں آپ کھڑے ہوئے اور سمیع اللہ لمن حمید اور ربنا ولک الحمد کہا، اب آپ جائیں گے سجدے میں. تو سجدہ پانچواں فرض ہے. سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. ایک یہ چہرہ، اور دونوں ہاتھ، اور دونوں گھٹنے، اور دونوں پنجے. یہ 7 ہڈیوں پر سجدے کا حکم ہے. یعنی دونوں پیر تو آپ کے زمین پر ہیں، اس کے بعد آپ 2 گھٹنے لگائیں گے تو 4 ہو گئے، 2 ہاتھ لگائیں گے تو 6 ہو گئے، اور ایک سر، تو 7 ہڈیوں پر سجدہ ہو گیا. ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے. سجدے میں پیشانی جمانا ضروری ہے. جمنے کا معنی یہ ہے کہ زمین کی سختی یعنی ہارڈنس محسوس ہو. اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ زمین کی سختی محسوس نہ ہوئی تو سجدہ نہیں ہوا. جیسے اتنے اگر موٹا کارپیٹ ہے اور کارپیٹ کے نیچے بھی ایک فارم کی شیٹ ہے، اور ایسی صورت میں جو زمین کی سختی ہے، جو ہارڈنس ہے، وہ فیل نہیں ہو رہی، بلکہ وہ سافٹ سافٹ سا سجدہ ہو رہا ہے، نرم نرم سا، تو وہ سجدہ نہیں ہوگا. سجدہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جب زمین پر سر رکھیں، اگر کارپیٹ بچھا ہے یا مصلی بچھا ہے، تو آپ نے اتنا اس پر وزن دینا ہے کہ مزید سر کے دبانے کی گنجائش باقی نہ رہے. اور عام طور پر یہ حاصل ہو جاتا ہے، جبکہ پیروں کی 10 کی 10 انگلیاں اگر مڑ کر قبلہ رو ہوں اس طرح، تو پیروں پر بھی زور پڑتا ہے اور سر پر بھی پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ ادا ہو جاتا ہے. بہت زیادہ زور لگانے کی، زمین میں سوراخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ نے ایک تسلی کر لی کہ میرا سجدہ صحیح ہو گیا، اور زمین پر جا کر سر کو رگڑنا بھی نہیں ہے، بس سر رکھنا ہے. کارپیٹ وغیرہ ہو تو بس تھوڑا احتیاط کریں. کوشش کریں کہ کارپیٹ کے علاوہ نماز پڑھیں، کیونکہ کارپیٹ کے اندر جو ہے وہ جراثیم کو وہ لے لیتا ہے. ظاہر ہے کہ کارپیٹ میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، ہم اس پر چلتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، تو یہ جراثیم کارپیٹ لے لیتا ہے. اب جب آپ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو سجدے میں آپ کی جو ناک ہے وہ کارپیٹ کے انتہائی قریب ہوتی ہے، آپ کا منہ زمین کے قریب ہوتا ہے، اور سانس تو بندہ لے رہا ہوتا ہے، سانس تو نہیں روک سکتا، تو وہ جراثیم وہ آپ کے سانس کے ذریعے آپ میں نہ چلے جائے. اب جب یہ وائرس پھیلا تو لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوا، تو مسجدوں سے کارپیٹ اٹھا دیے، یا جہاں اٹھانا پاسبل نہیں تھے وہاں پہ ڈسپوزیبل میٹ یا کچھ اس طرح کا سلسلہ ہو رہا ہے. تو کوشش کریں اپنے گھر میں بھی جب نماز پڑھیں تو ٹائل پر یا صرف زمین پر نماز پڑھیں. کچھ لوگ اس کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں، زمین پر نماز پڑھنے کو سمجھتے ہیں ہمارے سارے گھر کی زمین ہی ناپاک ہے، تو جب تک مصلی نہیں بچھائیں گے نماز ہوگی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ زمین جو ہے وہ پاک ہی ہے. جب تک کہ زمین ناپاک نہیں ہے اس وقت تک پاک ہے، بلکہ اگر زمین ناپاک ہو گئی اور آپ نے پوچھا لگا لیا یا ہوا سے خشک ہو گئی اور دھوپ وہاں پڑ گئی اور وہ جگہ صاف ہو گئی، اب کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا، تو زمین پاک ہے. خشک ہونے سے بھی زمین پاک ہو جاتی ہے، تو آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. تو خواہ وہم کرنا کہ زمین ساری ناپاک ہے، سوائے آپ کے مصلی کے جو 10 سال سے نہیں دھلا، تو وہ جو 10 سال سے مصلی نہیں دھلا گھر میں مصلی دھونے کا رواج کب ہوتا ہے عام طور پر؟ تو 10 سال 5 سال تک وہ مصلی چل رہا ہے، تو اس میں جراثیم شاید زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اس کو بھی اگر مصلی بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کو آپ پراپر اس کی کلیننگ اور اس کو واش کا کرتے رہیں، ورنہ کوری زمین پہ نماز پڑھیں زیادہ افضل ہے. اگر آپ نے سجدہ کیا اور کچھ ہلکی پھلکی مٹی آپ کے سر پر لگ بھی گئی، تو جب تک یہ مٹی سر پر لگی رہے گی فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. تو نماز سے فوراً فارغ ہو کر ایسے فوراً صاف بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر ہلکی سی لگی ہے تو بھلے رہنے دیں، جب تک ہے آپ کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. تو 5 فرض ہم نے پڑھ لیے. سب سے پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام، تیسرا فرض ہے قرات، چوتھا فرض ہے رکوع، پانچواں فرض ہے سجدہ. سجدہ دونوں سجدے فرض ہیں. تو 2 سجدے کرنے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں بھی کمر سیدھی ہونی چاہیے. اور سجدوں سے فارغ ہو کر جو اگلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اگر دوسری رکعت میں ہیں آپ تو قاعدہ کریں گے. اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو یہ قاعدہ، یہ بیٹھنا قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے، یعنی لاسٹ بیٹھنا ہے یہ، اس کے بعد اب سلام پھیرنا ہے. اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو یہ قاعدہ اولا ہے، یعنی آپ پہلی بار بیٹھے ہیں اور اب نیکسٹ آپ ایک اور دفعہ بھی بیٹھیں گے. تو جو قاعدہ اخیرہ ہے وہ فرض ہے. 4 رکعت والی نماز میں آخری قاعدہ یہ فرض ہے، 2 رکعت والی نماز میں پہلا اور آخری قاعدہ یہ فرض ہے. جب 4 رکعت والی نماز ہو تو دوسری رکعت کے بعد جو قاعدہ ہوتا ہے وہ فرض نہیں ہے، وہ واجب ہے. تو اگر یہ رہ گیا تو آپ آخر میں سجدہ سہو کر سکتے ہیں اگر بھولے سے رہا.
لیکن جب نماز اینڈ کرنی ہے 2 رکعت والی نماز تو 2 رکعت دوسری رکعت پر ہی اینڈ ہو جائے گی، اور 4 رکعت والی نماز چوتھی رکعت پر اینڈ ہوگی. تو جب نماز اینڈ کرنی ہے وہ والا جو قاعدہ ہے وہ فرض ہے، اور اس میں پوری التحیات کا پڑھنا واجب ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں تک پڑھنا واجب ہے. اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا سنت ہے. تو اگر کسی نے درود ابراہیمی نہ بھی پڑھا تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن التحیات اگر اس نے چھوڑ دی، جان بوجھ کر چھوڑ دی، تو نماز تو ہوگی نہیں، اور بھولے سے رہ گئی تو نماز واجب الادا ہے، یعنی دوبارہ پڑھنی ہوگی یا سجدہ صاف کرنا ہوگا. جو ہم نے آپ کو آخری درس میں بتایا تھا کہ واجبات اگر چھوٹ جاتے ہیں بھولے سے تو اس میں سجدہ صاف کرنا ہوگا. تو آخری جو فرض ہے وہ ہے خروج بسنعہ، یعنی نماز سے نکلنا. 6 فرض مکمل ہو گئے جناب. پہلا فرض تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، اس کے بعد رکوع، پھر سجدہ، پھر قاعدہ، اور پھر اس کے بعد اب باری ہے نماز سے باہر آنے کی. تو قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام یا بات چیت وغیرہ یا کوئی ایسا فعل جان بوجھ کر کرنا کہ جو نماز سے باہر کر دے، مگر سلام کے علاوہ کوئی فعل قصدن پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہو. یعنی قاعدہ اخیرہ کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کی زحمت نہیں کی، اٹھ کر چل دیے یا کسی سے باتیں شروع کر دی، تو نماز کا فرض ادا ہو گیا لیکن واجب ادا نہیں ہوا. جب واجب ادا نہیں ہوا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، کیونکہ دونوں سلام میں لفظ السلام یہ واجب ہے. تو اب نماز جب آپ مکمل کریں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہیں گے، اور کیا نیت کریں گے، کس کو سلام کر رہے ہیں. تو دائیں طرف جب سلام پھیریں تو دائیں طرف والے فرشتے، اور اگر صف میں جتنی جانب دائیں جانب جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو آپ سلام کر رہے ہیں، اور جب آپ بائیں طرف سلام کریں تو بھی یہی نیت کریں. تو یہ 7 فرض مکمل ہوئے. پروردگار عز و جل ہمیں صحیح نماز اور اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ایک چیز کو میں نے بہت ڈیٹیل میں بیان نہیں کیا، لیکن آپ کو جو مشہور مسئلے ہیں وہ بیان کیے اور 7 فرائض بیان کیے. تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو جس کتاب سے میں نے آپ کو بیان کیا وہی کتاب آپ لے لیں، نماز کے احکام. انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، لا آف صلاح کے نام سے. تو نماز کے احکام قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ تصنیف ہے، یہ آپ حاصل کر لیجئے. اس میں نماز کے مسائل بہت تفصیل سے موجود ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سوال ہو تو کر لیجئے، ہم درود شریف پڑھتے ہیں. وتر کی جی قضا ہوتی ہے؟ کس کی؟ وتر کی قضا ہوتی ہے؟ وتر کی؟ جی وتر کی قضا ہوتی ہے. اگر لا علمی میں کچھ نمازیں امام صاحب کے پیچھے بغیر ثنا کے پڑھ رہے تھے خاموشی سے، اب کیا حکم ہوگا؟ بغیر ثنا کے جو نماز پڑھی تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو گئی. ثنا کا پڑھنا سنت ہے. اگر اکیلے میں بھی ثنا نہ پڑھی تو بھی نماز ہو گئی، اور امام کے پیچھے بھی نہ پڑھی تو بھی نماز ہو گئی. اور اگر امام کے پیچھے آپ پہنچے اور قرات چل رہی ہو تو اس وقت ثنا نہ پڑھیں، کیونکہ قرات جب شروع ہو جائے تو بس اب قرات ہی سننی ہے. جی احسن بھائی آپ کا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور جو سجدہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے 7 ہڈی مطلب زمین میں لگانے کا حکم دیا تھا، وہ 7 ہڈی حضور یہ کون سا شامل ہے؟ یہ جیسے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو 2 پاؤں ہیں، اس کے بعد جب آپ 2 گھٹنے ہیں، پھر 2 ہاتھ ہیں اور ایک پیشانی کی ہڈی ہے. جزاک اللہ. آمین. لال بھائی سجدے میں جو 5 کی دونوں پاؤں کی 5 انگلیاں لگنا سنت ہے، تو فرض کتنی ہے؟ مثال کے طور پر اگر 3 لگیں، ایک انگلی کا لگنا فرض ہے اور 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے. تو 3 سے کم نہیں ہونی چاہیے. کوشش کرے 5 ہی لگائے تو وہ بالکل زیادہ ثواب ملے گا نا. لیکن کسی کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ساری انگلیاں لگانا ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتی ہے. جی بلال بھائی صلاۃ و تسبیح جب پڑھتے ہیں تو اس وقت اگر درمیان میں صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہوئے جو اس کی کلمہ شریف کی جو تعداد ہے جو پڑھتے ہیں ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ اگر تعداد آگے پیچھے ہو جائے، مثال رکوع میں 15 پڑھنی تھی یا 10 پڑھی، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایسا جان بوجھ کے نہ کرے، لیکن اگر ہو جائے تو کوئی اس میں نقصان نہیں ہے. وہ آگے جا کے پوری کرنی ہوگی، مثال سجدے میں جا کے وہ پوری کر لے.
ٹوٹل اس میں 300 پوری کرنی ہوتی ہے نا, تو جو پہلی رکعت میں رہ گئے دوسری میں کر لے, دوسری میں رہ جائے تیسری میں کر لے, تو اپنی تعداد کو پورا کر لے. منصوری بھائی کا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر میرے وبرکاتہ. دو چھوٹے سے کوشچن ہیں. ایک پہلا کوشچن تو یہ کہ صلاۃ التسبیح میں صرف یہی پڑھنا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یا کوئی اور بھی پڑھ سکتے ہیں کچھ اور بھی؟ ایک یہ. دوسرا, ایک کچھ حضرات جو ہے وہ مٹی پہ مطلب پرپزلی رکھ کے کرتے ہیں, تو وہ کیا صحیح ہے سجدہ؟ پہلی بات تو یہ کہ جو صلاۃ التسبیح ہے اس میں اسی طرح منقول ہے کہ یہی تسبیحات پڑھی جائے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو جو چیز جس طرح منقول ہو, جس طرح بیان کی جائے اسی طریقے سے کرنی چاہیے. ہاں البتہ یہ کہ نوافل میں آپ دعائیں کر سکتے ہیں, جیسے سجدے میں جائیں تو آپ دعائیں کر سکتے ہیں, رکوع میں ہو تو آپ دعائیں کر سکتے ہیں, کسی ایک ہی آیت پر آپ کو لطف آ رہا ہے تو آپ وہ ایک آیت زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن صلاۃ التسبیح وہ بیان ہی اس طرح ہوئی ہے کہ اس میں 300 مرتبہ پڑھنا ہے, تو 300 بار ہی پڑھنا ہے, کیونکہ وہ چابی کے اگر دانت کم ہوں تو بھی مسئلہ ہے, زیادہ ہوں تو بھی مسئلہ ہے نا, برابر ہوں گے تو بھی تالا کھلے گا. تو نہ 299 کریں نہ 301 کریں, اس کو 300 ہی رہنے دیں اور جو بیان ہوا اس کو پڑھ لیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ قصدن اپنے آگے کوئی مٹی رکھنا یا کوئی اس طرح کی ٹکیا رکھنا اور اس پر سجدہ کرنا, یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے, اس میں ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. جی داؤد بھائی کا سوال ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, کل میں زور کی نماز پڑھ رہا تھا تو امام صاحب جب ہم کھڑے ہوتے سمیع اللہ لمن حمدہ, تو اس نے وہ نہیں بولا, اللہ اکبر بولا, اور پھر ہم لوگ رکوع میں چلے اور سجدے میں چلے گئے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح میں آخری رکعت کے اندر اگر 3 بار قل هو اللہ احد پڑھے تو کیسا ہے؟ کیا امام صاحب نے کیا کیا, کھڑے ہونے کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہا بلکہ اللہ اکبر کہا؟ جی جی. تو آپ لوگوں نے اللہ اکبر سن کے ڈائیو لگا دی سجدے میں؟ نہیں, اللہ سمیع اللہ لمن حمدہ بول کے کھڑے ہوتے ہیں نا, تو اللہ اکبر بولتا ہم پھر بھی کھڑے ہو گئے نا, ہمیں تو معلوم تھا کہ وہ ہے, کیونکہ اس کے رکوع کے بعد بعد کچھ آپ نہیں نے کیا جانا امام کہا ہے, صاحب نے. کھڑے ہی ہونا ہے. امام صاحب نے کچھ نہیں کیا, نماز سلام پھیل دیا, تو اس میں کیا کوئی حرج نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تسبیحات یہ جتنے بھی کہلاتی ہیں, ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے جو تکبیرات کہلاتی ہیں, یہ تکبیر انتقال ہیں, یہ تکبیرات انتقال ہیں, یہ پڑھنا سنت ہے. تو اگر نہ بھی پڑھی, کم پڑھی, کچھ اور پڑھ دی تو نماز ہو جاتی ہے. اور صلاۃ التسبیح کا صلاۃ التسبیح میں 3 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا, تو کسی بھی رکعت میں 3 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا تو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب پائے گا. تو یہ اچھا طریقہ ہے. اگر اس طرح کوئی کرتا ہے کہ نفل میں سورہ اخلاص 3 بار پڑھے تو یہ اچھی بات ہے ماشاءاللہ, اس سے پورے قرآن پاک کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. اوکے, شکریہ, جزاک اللہ. ڈسپوزیبل میٹ جو ہے وہ نماز کے بعد پھینکنا جائز ہے؟ ہاں, اس پر کوئی تلاوت یا کوئی قرآنی آیات یا کوئی اس طرح کوئی مقدس تحریر نہیں ہے, فقط نقش و نگار ہی ہے, تو انہیں ڈسپوز کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وقت کی ضرورت ہے. ابھی وائرس چونکہ پھیلا ہے اور ایک وبا ہے, اس کے پھیلنے کا ایک اندیشہ موجود ہے, تو اس خطرے کے پیش نظر یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. تو SOPs پر عمل تو کیا جائے گا. جی SOPs پر عمل کریں گے انشاءاللہ. جی ریحان بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال بھائی, قضا نمازیں جو ادا کرنی ہے, اس کا شریعت میں مطلب قرآن سے ہے کہ آپ نے وہ پڑھ لی یا حدیث کے اندر تھوڑا سا ریفرنس بتائیں گے؟ تو ایک صاحب سے بات ہوئی تھی, بولے یار قضا نماز جو قضا ہو گئی اس کی کیا, وہ قضا ہوئی وہ تو دیت ہے, اس کو کیا ریپیٹ کرنا؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں, نماز قائم کرنے کا حکم ہے, نماز قضا کرنے کا تو حکم ہے نہیں. اب بات یہ ہے کہ نماز جب کسی کی رہ جاتی ہے تو آپ نے قضا تو کرنی, اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی تو وہ اس کو ادا کرنی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چند نمازیں, کچھ نمازیں 2 4 5 نمازیں غالباً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قضا ہوئی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ادا فرمایا. اور اس کی صورتحال یہ تھی کہ پورے کے پورا جو قافلہ تھا وہ سب ہی آرام کر رہے تھے, اور جس کی ذمہ داری تھی سب کو اٹھانے کی, اس کی بھی آنکھ لگ گئی تو سب کے سب سو گئے.
تو اب جب سب اٹھے ہیں تو سورج نکل چکا تھا، تو جماعت کے ساتھ ہی قضا نماز پڑھی گئی، کیونکہ اگر زیادہ لوگوں کی ایک ہی نماز رہ جائے تو جماعت کے ساتھ بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اگر تو نماز کو پڑھنا ضروری نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام کہتے کہ جناب وقت نکل گیا ہو، ٹائم ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قضا نہ فرماتے، بلکہ آپ علیہ السلام نے اس کو قضا فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جتنے بھی فرائض و واجبات ہیں ہمارے دین میں، اگر ان کا وقت نکل جاتا ہے تو وقت نکلنے سے وہ ختم نہیں ہو جاتے، کیونکہ جس طریقے سے حقوق العباد میں ہی ہوتا ہے کہ بندہ جب بندے سے قرض لے اور کہے کہ میں 1 مہینے بعد آپ کو دے دوں گا، تو مہینہ ختم ہو گیا اور وہ پیسے نہیں دے سکا، دوسرا مہینہ آ گیا اور دوسرے مہینے میں یہ آیا پیسے مانگنے، بولو پہلا مہینہ تو گیا، جون کی بات ہوئی تھی تو ختم، جون ختم تو کون سے پیسے، تو اب تو جولائی ہے، تو کہے گا بھائی دیر ہو گئی لیکن دے تو دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن ہمیں تو اپنے رب عز و جل کی رحمتوں کی حاجت ہے۔ تو اگر وقت نکل بھی گیا تو بھی نماز تو پڑھنی ہے، صرف نماز ہی نہیں، جیسے زکوٰۃ کے لیے سال نکل گیا، یعنی سال پورا ہو کے دوسرا سال بھی ہو گیا تو آپ نے کرنا ہے۔ قربانی کے دن اگر نکل گئے تو قربانی کے دن نکل گئے تو آپ بعد میں بھی قربانی کی جگہ اب آپ کو صدقہ کرنا ہوگا، کیونکہ قربانی کا وقت جو ہے وہ، لیکن اتنی ہی رقم صدقہ کرنی ہوگی جتنی رقم قربانی میں خرچ ہوتی ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہے، جو مستحب وقت ہے، لیکن اگر وہ وقت نکل گیا زندگی میں کبھی بھی صدقہ فطر کرنا تو کرنا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آدمی کے اوپر ایک لائبلٹی رہتی ہے، وہ اس کو پوری تو کرنی ہے۔ تو یہ نمازیں یہ اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، ایک یہ لائبلٹی ہے، اس کو ادا تو کرنا ہے، اس کے بغیر یوں سمجھے کہ اگر رب چاہے تو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ آپ علیہ السلام سے ثابت بھی ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بیان کیا۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ جی کیسر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی آواز کہاں چلی گئی؟ جی میرا خیال ہینگ ہو گیا۔ جی فیصل بھائی، اس سے حال چال پوچھنا آئے تھے کیسر بھائی؟ نہیں سر، نیٹ آگے پیچھے ہو گیا۔ میں نے کہا ویسے ہی واٹس ایپ کر لیتے اگر حال چال پوچھ رہا تھا تو۔ جی فرمائیے۔ فیصل بھائی کا سوال لے لیتے ہیں، میرے خیال ان کی سپیڈ بھی صحیح آ رہی۔ جی جی فیصل بھائی۔ جی السلام علیکم۔ آپ کو بھی جمعہ مبارک۔ مائک کو قریب کریں، موبائل کو قریب کریں، آپ کی آواز بہت دور سے آ رہی ہے۔ اگر اپنا 4 رکعت فرض نماز میں پہلی رکعت چھوٹ گئی ہے اور ہم نے سیکنڈ رکعت سے جوائن کیا ہے، تو جب فرسٹ یہ سلام پھرانے کے بعد میں امام صاحب کا جب ہم وہ پہلی رکعت کو واپس سے پڑھنا ہے تو اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ میں قرأت بھی کرنا ہے، رائٹ؟ یا صرف سورہ فاتحہ؟ آپ کی پہلی رکعت باقی رہ گئی اور امام صاحب کے ساتھ آپ نے 3 رکعتیں پڑھ لی، اب آپ چوتھی رکعت میں اب آپ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد پہلی رکعت پڑھیں گے تو قرأت کریں گے، تو قرأت کریں گے جس طرح پہ۔ تو اگر اس سلسلے میں جتنی بھی جیسی چھٹی ہے تو اس کے بیک میں فرسٹ وہ پڑھی جائیں گی، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ جو بھی ہے وہ بالکل پیچھے چلیں گے، رائٹ؟ ریورس پہ جائیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی آپ کی رکعتیں رہ گئی امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کی پہلی شروع ہو گئی، یعنی کاؤنٹنگ کے حساب سے وہ تیسری ہوگی یا چوتھی ہوگی یا دوسری ہوگی، مگر قرأت کے حساب سے وہ پہلی ہے۔ اب قاعدہ کہاں کہاں کریں گے؟ تو قاعدہ کرنے کے لیے اصول یاد رکھیں کہ جب جب 2-2 کا پیئر بنتا جائے گا وہاں قاعدہ کرتے جائیں گے۔ فار ایگزامپل آپ کی رہ گئی تھی 1 رکعت، اب 1 رکعت اگر رہ گئی تھی تو امام صاحب کے بعد آپ کھڑے ہوئے، آپ نے 1 رکعت پڑھی اور قاعدہ کر لیا، یہ تو سمپل ہے۔ آپ کی رہ گئی تھی 2 رکعتیں، تو امام صاحب نے جب سلام پھیرا اب آپ کھڑے ہوئے، اب آپ جو 2 رکعت نماز پڑھیں گے ان دونوں رکعت میں تلاوت کریں گے، قرأت کریں گے، سورت بھی ملائیں گے اور 2 رکعتوں کے بعد ہی قاعدہ کریں گے، کیونکہ 2 رکعتوں سے پہلے قاعدہ نہیں۔ آپ کی رہ گئی تھی 3 رکعتیں، تو آپ نے امام صاحب کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، اب جب آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو یہ آپ کی پہلی رکعت ہے تلاوت کے حساب سے، لیکن کاؤنٹنگ میں یہ آپ کی دوسری رکعت ہے،
تو آپ یہاں پر قاعدہ کریں گے. یعنی آپ آپ جب کھڑے ہوئے امام صاحب کے بعد، تو امام صاحب کے بعد کھڑے ہونے پر آپ نے تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد جب رکعت کمپلیٹ ہوئی تو قاعدہ کرنا ہے. قاعدہ اس لیے کرنا ہے کہ یہ کاؤنٹ وائز سیکنڈ رکعت ہے. پھر جب آپ کھڑے ہوں گے تیسری کے لیے تو یہاں آپ تلاوت کریں گے پوری تلاوت اس لیے کریں گے کہ قرات کے حساب سے یہ دوسری رکعت ہے اور کاؤنٹنگ کے حساب سے یہ تیسری رکعت ہے. تو قرات پوری ہوگی لیکن یہاں پر قاعدہ نہیں ہوگا. پھر جب آخری رکعت ہوگی تو آخری رکعت میں آپ پوری قرات نہیں کریں گے، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور آخر میں قاعدہ کر لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی کاشف بھائی کا سوال. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال بھائی سوال یہ ہے کہ سفر کے دوران گاڑی کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فرض نماز. ہاں اگر تو آج کل کے حالات کے حساب سے کوئی لمبا سفر نہیں، مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی لمبا سفر نہیں، کوئی مناسب جگہ اکثر بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں مل پاتی آپ کو نماز پڑھنے کے لیے اور وقت کم ہوتا ہے، تو نماز پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے، دوسرا کر لیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آج کل آپ سمجھ رہے ہیں کووڈ کے حساب سے آپ بار بار وضو کے لیے آپ کو صحیح مناسب صحیح جگہ نہیں مل پاتی ہے، جیسے احتیاط کے طور پر، اور اس پہ موزے پہ مسح کر سکتے ہیں کیونکہ ساکس اتارنا، چپل ملنا یہ مناسب بعض دفعہ نہیں ملتا. اور بس یہی پہلی بات تو یہ کہ جب شرعی سفر ہوگا تو وہ مسافر کہلائے گا اور اس کو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ سواری پر نماز پڑھ سکتا ہے، وہ بھی فرضوں کے علاوہ. تو فرض نماز تو سواری پر نہیں پڑھی جا سکتی انلیس کے سچویشن ہی نہ ہو، جیسا آپ جہاز کا سفر کر رہے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ رہا تو اب آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ادروائز سفر میں بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. شرعی سفر میں بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو آفس سے گھر اور گھر سے آفس اس میں نماز پڑھنے کی، بیٹھ کر گاڑی میں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنی نمازوں کی ٹائمنگ کے حساب سے، آپ آج کل جیسے مساجد وغیرہ بند ہیں، کھلی بھی ہیں تو 10-10 منٹ کے لیے کھلتی ہیں، 15-15 منٹ کے لیے کھلتی ہیں، پھر بند ہو جاتی ہیں. تو آپ اپنا جب سفر کریں تو دیکھ لیں کہ مجھے کب نکلنا ہے، کب پہنچنا ہے، کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا مینج کر کے چلیں گے تو کر سکتے ہیں. عصر کی نماز آپ شافعی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، جلدی پڑھ لیں، 4:15 آفس سے نکل لیں تو 4:15 بجے پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد مغرب آپ کے پاس 8:30 بجے تک ٹائم ہے. عشاء کا وقت 8:30 کے بعد شروع ہوتا ہے، تو جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کے پاس ٹائم ہے. تو یہ 4:30 سے لے کے 5:30 6:30 7:30 8:30 آلموسٹ 4 گھنٹے ہوئے، تو جتنا بھی ٹریفک ہو آپ اس کو بیٹ کر سکتے ہیں. تو کیونکہ آپ نے عصر پڑھ لیا، اب آپ کو مغرب پڑھنی ہے، مغرب آپ عشاء سے تھوڑی دیر پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یوں اگر تھوڑا سا ٹائم مینج کر کے چلیں تو کر سکتے ہیں. دوسرا ایک اور مشورہ یہ دوں گا کہ اپنی گاڑی میں مصلی رکھیں، جو میری تو سال سے پریکٹس ہے، آپ کو بھی آپ لوگوں میں سے بھی بعض لوگوں کی ہوگی یہ پریکٹس، نہیں ہے تو رکھیں کہ اپنی گاڑی میں مصلی رکھیں. کبھی بعض اوقات عصر کے لیے نماز کا وقت بڑا کم رہ جاتا ہے اور نہیں راستے میں جگہ مل پاتی، تو آپ کہیں پر بھی گاڑی روک کر کسی ایسی جگہ کہ جہاں خطرہ نہ ہو. خطرے سے مطلب یہ کہ اگر بالکل مین روڈ پر روکیں گے تو تیز ٹریفک آ رہا ہے، اور دنیا کے ٹریفک تو آپ جانتے ہی، تو تیز ٹریفک میں نقصان کا اندیشہ ہے اور گورنمنٹ بھی اس کی پرمیشن نہیں دیتی، فائن ہے روڈ پر روک کر نماز پڑھنا. تو آپ مین روڈ سے گلی میں آ جائیں، گلی سے کسی پارکنگ میں آ جائیں، پارکنگ میں اپنے گاڑی پارک کر لی، جہاں اپنے گاڑی پارک کری تو گاڑی کی آڑ میں ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. آپ کو کتنی دیر لگے گی؟ 4 منٹ 5 منٹ لگیں گے. تو یوں تھوڑا سا اگر اپنی نمازوں کا خیال رکھیں گے تو کر سکتے ہیں، ناممکن نہیں. دوسری بات موزوں پر مسح کرنا، تو وہ چونکہ ہمارے جو ساکس ہیں وہ کوئی چمڑے کے یا لیدر کے یا ریگزین کے نہیں ہوتے، لہٰذا ان پر مسح نہیں ہو سکتا. جن موزوں پر مسح کی اجازت ہے وہ دبیز ہونا چاہیے، مطلب موٹا ہونا چاہیے، لیدر کا ہونا چاہیے، چمڑے کا ہونا چاہیے، ریگزین کا ہونا چاہیے. تو وہ پہن لیں تو اس کے اوپر تو شوز نہیں پہنے جا سکتے. تو اس زمانے میں وہ لوگ وہ استعمال کرتے تھے، لیکن ساکس پر مسح نہیں ہو سکتا. پراپر آپ کو جوتے اتار کے موزے اتار کر ہی وضو کرنا ہوگا. یا پھر وہی میں نے جس طریقے سے آپ کو کہا نا کہ آپ اپنی نمازوں کی ٹائمنگ اس طرح رکھیں کہ ظہر پڑھی اور اس کے کچھ دیر بعد عصر پڑھ لی. دن کی یہی 2 نمازیں ہیں، اور مغرب تو آپ 8 بجے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عشاء کے لیے پوری رات ہے آپ کے پاس.
تو یوں تھوڑا سا ٹائم مینج کر کے چلا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. جی کیسر بھائی کا سوال رہ گیا تھا. جی 4 رکعت کی نماز میں قاعدہ اولا بیٹھنے بھول گیا بندہ تو کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہوتے ہی یاد آیا, تو یاد جب آیا تو واپس بیٹھنا چاہیے یا 4 رکعت کو کمپلیٹ کر کے سجدہ صاحب کر لینا چاہیے؟ دونوں کام کر سکتا ہے. بہتر یہ کہ بیٹھ جائے, بیٹھ کے قاعدہ اولا کرے, لیکن اب جو بیٹھے گا اور قاعدہ اولا کرے گا تو بھی اس کو سجدہ صاحب تو کرنا ہی ہے کیونکہ لیٹ ہو گیا, جو ٹائم تھا اس ٹائم پہ کام نہیں کیا. تو اگر تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی یاد آ جائے تو بیٹھ کر قاعدہ پڑھ لے, قاعدہ کر لے اور تحیات پڑھ لے, اور یاد آیا سورہ فاتحہ کے بعد یا قرات کے بعد اور رکوع میں جانے کے بعد تو اب ریورس آنے کی ضرورت نہیں, اب وہ آگے ہی جائے اور آخر میں سجدہ صاحب کرے. میں نے سنا تھا کہ واجب جو قاعدہ اولا یہ تو واجب ہے اور قیام جو ہے وہ فرض ہے, تو جب واجب سے آپ فرض کی طرف چلے گئے تو واپس نہیں لوٹیں, نماز کو کنٹینیو کریں, کیونکہ ایسا کہیں لکھا ہوا پڑھا ہوا کہیں ہے ایسا, یا صرف نہیں میں نے سنا تھا, میں نے نہیں, میری نظر سے نہیں گزرا. ٹھیک ہے تو پھر صحیح ہے, اوکے. کہیں سے سنا ہوگا بس. ہاں جی بالکل کہیں سے سنا ہوگا میں نے کہا. جی جی تو صحیح ہے جی, جزاک اللہ خیر. آمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.